إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ متعدد خطبات جمعہ میں قرض کے حوالے سے بات ہوئی اور چلتے چلتے توفیق رب العالمین سے بات بینک کارڈز پر پہنچی. گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ میری محدود معلومات کے مطابق بینک کے کارڈوں میں سے 3 اقسام کے کارڈ، کریڈٹ کارڈ، چارج کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ. اللہ مالک کی توفیق سے کریڈٹ کارڈ، چارج کارڈ، ان کے حوالے سے بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. ان کے حوالے سے کی ہوئی بات کو دہرائے بغیر بینک کارڈ کی تیسری قسم کریڈٹ کارڈ، بینک کارڈ کی تیسری قسم کریڈٹ کارڈ، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں چارج کارڈ کے حوالے سے جو بات عرض کی گئی اس کو اپنے ذہنوں میں دوہرا لیجیے اور اس پر مستزاد یہ زیادہ یہ کہ کریڈٹ کارڈ میں پہلے دن ہی سے کارڈ کے استعمال کرنے والے کے ذمہ سود جاری ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں کارڈ کے استعمال کرنے والا جو چیز خریدتا ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، نہ نقد دیتا ہے نہ اس کے اکاؤنٹس میں ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ بینک والے ایک مقررہ مدت تک اس کو اختیار دیتے ہیں، 30 تک جمع کرواؤ. اب پہلے دن ہی سے اس پر سود لاگو ہوتا ہے اور وہ اس کے ادا کرنے کا پابند ہے. تو اس کارڈ کے استعمال کرنے والا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور جس جگہ سے مال خریدتا ہے ان کو بھی شریک کرتا ہے اور بینک کا جو کاروبار ہے اس کو بھی چلاتا ہے. اس طرح اللہ بہتر جانے
وہ تینوں کے گناہ کا ذمہ دار بنتا ہے، اور باقی دو بینک والے اور دکاندار بھی بری نہیں، لیکن یہ آیا اور تینوں کے گناہ کا سبب بنا۔ جو احباب سابقہ خطبہ جمعہ میں نہیں تھے، دل تو چاہتا ہے کہ ان کے لیے سابقہ ساری بات کو دہرایا جائے، لیکن ان سے التماس ہے کہ وہ گزشتہ خطبہ جمعہ کی کیسٹ سنیں تو انشاءاللہ الرحمن، تاکہ ان کا معاملہ اس سے اللہ کرے حل ہو جائے، اور اس کے بعد نئی باتوں کا آغاز کرتے۔ اور بینک کارڈ کے حوالے سے خلاصہ، اللہ پاک ٹھیک بات کی توفیق دے اور غلط بات سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے۔ بینک کارڈ کے بارے میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ ان سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، چیز ضرورت کی خریدنا اور اس کی استطاعت ہونا اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے سے نعمتیں ٹھہرتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، اور ناشکری سے نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمت، اس کا شکر ان کی تابعداری سے ہے، نافرمانی سے نہیں۔ ایسے کام میں شریک ہونا جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی وعید ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ کارڈ کا سرے سے ہی کسی قسم کا کارڈ استعمال نہ کیا جائے، خیر اور سلامتی کی راہ یہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ معاشرے میں کچھ اور باتیں قرض سے متعلقہ موجود ہیں، انہی میں سے ایک بات، اور اللہ نہ کرے کہ وہ ایسے ہو، لیکن جو میری سمجھ اور مشاہدے میں ہے کہ وہ بہت عام ہے۔ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، بیلنس ختم ہوا، فوراً خبر آئی موبائل پہ، بغیر پیسے ادا کیے ہوئے اس نمبر کو ڈائل کیجئے تو آپ کے بیلنس میں اتنے روپے آ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آئندہ جب بیلنس ڈالیں گے، 100 کا ڈالا مثال کے طور پر، تو 10 ذمے تھے تو کتنے کاٹیں گے؟ جواب دیجیے۔ تو یہ جو 2 زیادہ ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے غور کریں، یہ کیا ہے؟ اسی کا نام سود ہے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میرا مقصد صرف اللہ سے ثواب لینا اور سننے والے حضرات و خواتین کی خیر خواہی کرنا۔ میں اپنے یہ کچھ نہیں مانگ رہا، اور نہ اللہ موت تک کسی کا محتاج بنا۔ کیا ہے یہ؟ خالص سود۔ ذہن جی سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ خالص سود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور سود کیا ہے؟ یہ مستقل کتابیں ہیں۔ 1 درہم ربا، کم و بیش 40 روپے سمجھیے، یا اس سے بھی کم۔ جان بوجھ کے کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سنگین گناہ، اور 1 دفعہ بدکاری اگر شادی شدہ ہے، سزا کیا ہے؟ قتل کرو؟ نہیں، قتل ان کے لیے تو نہیں، سنسار کرو، تڑپ تڑپ کے مرے تو 1 درہم کم و بیش 40 روپے جانتے بوجھتے سود کھانا،
اگر اس شخص کو 36 مرتبہ سمسار کیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے، اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ سود کی 70 اقسام ہیں، اور ان قسموں میں سے جو سب سے ہلکی ہے وہ کیسے ہے؟ بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن دین کی بات ہے، سمجھنا سمجھانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے۔ فرمایا سود کی 70 اقسام ہیں، اور ان میں سے جو قسم سب سے ہلکی ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے نکاح۔ یہ معمولی بات۔ ایک اور چیز جو معاشرے میں عام ہو رہی ہے اور اس کی طرف توجہ بہت ہی کم ہے، اللہ مجھے آپ کو اور سب کو ہدایت دے۔ یوٹیلیٹی بل جو آتے ہیں، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، پراپرٹی ٹیکس، 500 روپے بل ہے مقررہ تاریخ تک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فضل الہی صاحب کیا ہے؟ 500 ہی ہے، 510 ہے۔ یہ 10 کی چیز کا نام، 30 تک ادا کرو 500، 30 کے بعد 510۔ اللہ کے لیے غور کروں، میں اور آپ اپنی جانوں پر رحم کریں۔ یہاں بات کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق مجھ سے اور آپ سے، ایک کا تعلق اتھارٹی سے ہے، ہم اپنے سے بات شروع کرتے ہیں، اور سلامتی اس میں ہے کہ ہم بات کا آغاز اپنے سے کریں۔ میں آپ کیا کروں؟ اپنے آپ سے پوچھیں بجلی استعمال کرنی ہے کہ نہیں، اور بل دینا ہے کہ نہیں۔ جب بجلی استعمال کرنی ہے، بل دینا ہے، تو ضرور اس میں سود کو شامل کرنا ہے۔ بل آیا دے دے۔ اس مصیبت سے، مصیبت نہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے سنا، تباہی ہے، اس سے بچاؤ کی فکر بل آنے پر نہ کریں، پہلے سے کریں، اور اگر ہمت نہیں تو بجلی کا کنیکشن ختم کروا دیں۔ بجلی نہ ہونا تکلیف ہے، لیکن بجلی کا نہ ہونا اس تکلیف کے برابر نہیں جو سود کے دینے کی تکلیف، وہ بہت بڑی دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی۔ اس بات کا دوسرا پہلو اس کا تعلق اتھارٹیز ہے، اتھارٹیز سے ہیں، اہل اقتدار سے ہیں، انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سودی نظام کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہیں کہ کیا کریں، لوگ بر وقت ادا نہیں کرتے تو پوچھیں گے کیا سود لینے سے بر وقت ادا کرتے ہیں؟ پھر کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کریں، دین پر چلنا ناممکن نہیں، محنت طلب ہے اور بسا اوقات مشکل بھی ہے، لیکن رقم کی پر وقت وصولی کے لیے 20 طریقے، لوگوں کو بر وقت ادا کرنے کے لیے اور طریقے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ بر وقت لوگوں کے واجب الذمہ بل وصول کریں، لیکن اس کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال نہ کریں، شریعت کی حدود میں جو طریقے ہیں ان کو استعمال کریں۔ ایک اور بات جو قرض کے ساتھ متعلقہ معاشرے میں سنی جا رہی ہے،
وہ یہ ہے، الف قرض لینا چاہتا ہے تاکہ بطور مثال کہہ رہا ہوں موٹر سائیکل خرید، اب اس کے پاس پیسے نہیں، کسی سے قرض لینا چاہتا ہے، اس سے کہتا ہے 70,000 روپے دو، وہ کہتا ہے نہیں 70,000 تو نہیں دوں گا، آؤ کچھ اور سوچتے ہیں، اب 70 دے کے 75 لینا، یہ تو حرام ہے، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب کیا کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، موٹر سائیکل 70 کا وہاں سے خریدتے ہیں، جو مال والا ہے اس نے 70 لیے موٹر سائیکل لیا، اور پھر جو موٹر سائیکل خریدنا چاہتا تو اس کو 80,000 کا دے دیا کہ ایک سال میں قسطوں کی صورت میں اس کی رقم مجھے ادا کر دو۔ اب کتنے کا تھا، جواب دیجیے، اور لینے کتنے ہیں، کیوں کہ جس سے وہ یہ خرید رہا ہے اس نے شو روم کھولا ہے، اس کا کام سکوٹروں کا ہے، یہ کیا بہانہ سازی، ہیلا سازی ہے، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اگر یہ کام جو بے نے کیا کہ 70,000 کا نقد لیا اور جس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو 80,000 کا ایک سال کی قسطوں پہ دے دیا، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ آئی کہ نہیں؟ اور اگر وہ بے اپنے ساتھ رکھتے، اسلامی بینک اپنا نام رکھتے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈریے، اور میں بھی ڈروں۔ کیا کر رہے ہیں، خنزیر کا گوشت لیں اور اوپر ٹائٹل لگا دیں حلال طیب پاکیزہ اسلامی گوشت، تو وہ بکری کا گوشت بن جائے گا۔ اللہ کے لیے ڈریں، اور شاید اس ہیلا سازی سے گناہ کی نوعیت اور زیادہ سنگین ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر ایک شخص کسی سے 70,000 سود پر لیتا ہے کہ 80 ادا کروں گا، اور دوسرا شخص 70,000 اس چکر سے لیتا ہے کہ دینے والا 70 کا خریدے 80 کا دے، تو دونوں میں سے کس کے توبہ کرنے کے امکانات زیادہ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جس نے سیدھا سادہ 70 یا 80 دینے پر اتفاق کیا، اس نے گناہ کیا، جرم کیا، لیکن اسے کچھ دھوکہ مغالطہ ہے، اور جس نے درمیان میں سودے بازی کی اس کو دھوکہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے دونوں ہی نہ کریں، اور اگر کسی نے کیا تو اللہ ہر دو قسم کے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے، لیکن جب صراحتاً سود کا معاملہ کیا تو توبہ کے امکانات زیادہ ہیں، اور جب ہیلا بہانہ سے کیا تو پھر توبہ کے امکانات کم ہو جائیں۔ قرض کے حوالے سے ایک اور مسئلہ، اور اس میں کافی تفصیل ہے، اللہ کی توفیق سے اختصار سے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرض کی صورت میں زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے؟ قرض دینے والے کے ذمہ یا لینے والے کے ذمہ؟
اس کے بارے میں تفسیر ہے. آئیے اس تفسیر کو بھی مختصر کر کے سمجھنے سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کریں. مالوں کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک ہے اموال باطنہ، ایک ہے اموال ظاہر. ایک ہے مخفی مال، ایک ہے ظاہر مال. مخفی مال سونا، چاندی، ڈالر، ریال اور اسی طرح تجارتی چیزیں ہیں. ان سب کو علماء نے مخفی مال قرار دیا. اب ایک شخص نے مخفی مال لیے ادھار 1,00,000 روپے لیے، $1,000 لیے، یا کسی سے ادھار سودا لیا، تو کیا وہ ان کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں. عام علماء کی رائے یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں. جس سے قرض لیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. آئیے میرے ساتھ اس بارے میں چند ایک دلائل سماعت فرمائیے. حضرات ائمہ مالک، عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نے امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. زکوٰۃ کے مہینہ سے مراد وہ مہینہ جس مہینے میں اسلامی ریاست ان کے دور خلافت میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے اپنے نمائندوں کو بھیجتے. فمن كان عليه دين فليؤديه، جس کے ذمہ قرض ہو وہ قرض کو ادا کرے. ثم ليؤدي زکوٰۃ ما فضل، قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے اس کی زکوٰۃ. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اعلان کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہے؟ بولیے. قرض کی ادائیگی کے بعد. ایک شخص کے پاس 20 لاکھ روپے، 10 لاکھ اپنے، 10 لاکھ لوگوں کا قرض. اب وہ کتنے لاکھ کی زکوٰۃ دے گا؟ 20 لاکھ سے 10 لاکھ نکالیے، باقی اس کا مال 10 لاکھ ہے یا 20 ہے؟ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فرمان کے مطابق اس کے ذمہ 10 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی، 20 لاکھ پر نہیں. اور اگر کوئی شخص 20 لاکھ اس کے پاس ہیں اور 20 لاکھ ہی اس کے ذمہ ہے، تو اب کتنی رقم پر زکوٰۃ دے؟ میرے ساتھ حساب کر دیجیے. 20 سے 20 مائنس کیا، اس پر کسی مال کی زکوٰۃ نہیں. اس بارے میں پہلی دلیل جناب ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد. دوسری بات، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ بات خطبہ میں، عام تقریر میں ارشاد فرمائی. حضرات صحابہ موجود ہیں، کسی نے ان کی بات پہ اعتراض نہیں کیا. تو اس طرح امام ابن قدامہ فرماتے ہیں یہ رائے صرف حضرت عثمان کی نہیں بلکہ
اس وقت کے صحابہ جو ان کے خطبہ میں موجود تھے ان تمام کی یہی رائے تھی۔ نمبر 3، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں، کہ زکوٰۃ اغنیاء سے لی جائے گی اور فقیروں کو دی جائے گی۔ اب ایک شخص 20 لاکھ اس کے پاس ہے، ایک رقم ہے، اور 20 لاکھ کا مقروض ہے۔ اگر مقروض سے زکوٰۃ لینا ہے تو اس سے زکوٰۃ تو لی، اب وہ فقیر ہے یا غنی ہے؟ جواب دیجیے۔ میں پسند کرتا ہوں، شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب خطیب بولنے کے لیے کہے تو بولا جائے، اور اب میں حساب کتاب میں چاہتا ہوں بولے تاکہ مجھے اطمینان، اکیلا ہی نہ چلتے جاؤ۔ 20 لاکھ کا مقروض ہے اور 20 لاکھ موجود ہے۔ اگر مقروض کے ذمہ زکوٰۃ ہوئی تو ہم نے کس پر زکوٰۃ کو فرض کیا؟ جس شخص کے پاس اپنا 1 روپیہ بھی نہیں، وہ فقیر ہے یا غنی؟ تو اسلامی قاعدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے؟ اغنیاء کے ذمہ ہے۔ تو پہلے ہی نچوڑا ہوا ہے اور اس کو مزید نچوڑے، یہ اسلام کی بات ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا اس میں کیا ہے؟ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا، شاندار صدقہ وہ ہے کہ آدمی صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی غنی ہے۔ توجہ فرمائیے، شاندار صدقہ کون سا ہے کہ صدقہ و خیرات کے بعد بھی بولو۔ اب یہ پہلے سے فقیر تھا، ایک پیسے کا مالک نہیں تھا، اب اس کو مزید میں چھوڑا تو ماشاءاللہ اب غنی ہو گیا، اس کا تو کچھ عمر نکل گیا، پہلے سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اب 20 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 50,000 روپے۔ اب اس 50,000 کی ادائیگی کے لیے مزید قرضہ لے، تو پہلے مقروض تھا 20 لاکھ کا، اب زکوٰۃ کی وجہ سے 20,50,000 کا مقروض ہو جائے۔ ہمارا دین یہ نہیں، رحم اور شفقت والا دین۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شریعت کی پابندی اس کی توفیق دے، اور اس بارے میں جو کوتاہی ہو چکی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کی خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ، کریڈٹ کارڈ اس میں پہلے دن ہی سے حرام کا آغاز ہوتا ہے، اس کا استعمال قطعی طور پر ناجائز، اور کارڈ کے بارے میں جو تفصیل عرض کی گئی اس کے خلاصے کا خلاصہ یہ ہے، اہل ایمان کی سلامتی اور خیر اس میں ہے کہ اس سے سرے ہی سے اجتناب۔ اس کے بعد جو بات عرض کی گئی، یہ جو بیلنس دیتے ہیں 10 روپے کا دے کر اس سے زیادہ کاٹتے ہیں، یہ زیادہ رقم سود ہے اور اس کا لینا اور دینا ناجائز۔ بلوں پر
مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد جو اضافہ وصول کیا جاتا ہے وہ سود ہے. ہمیں چاہیے کہ بر وقت بلکہ وقت سے پہلے بلوں کو ادا کریں، اور اہل اقتدار کو چاہیے کہ جو بر وقت ادا نہ کر پائیں ان سے بر وقت وصولی کے لیے وہ تدبیر اختیار کریں جن کی اجازت ہماری شریعت نے دی ہے. ایک اور صورت کہ جس کسی نے قرضہ دینا ہے بجائے قرضہ دینے کے بازار سے مطلوبہ سودا خریدے اور اس پر اصل رقم سے زیادہ وصول کرے، یہ بہانہ ہے، یہ اضافہ، یہ زیادتی سود ہی. کیا مقروض کے ذمہ قرض ہے؟ اس بارے میں تفصیل کا آغاز ہوا. اللہ مالک کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ کے آغاز میں اسی نقطہ سے بات کا آغاز کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم ذلل اقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين.